تیری دھوم مچی ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنتے ہیں. سب سے پہلے مدنی خبروں کی جھلکیاں. فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں نگران شورا کا سلسلہ میرے رضا میں سنتوں بھرا بیان. فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں جاری فیضان فرض علوم کورس کی جھلکیاں. فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. ذمہ دار اسلامی بھائیوں کی عالم دین سے ملاقات. فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. سابق پارلیمانی سیکرٹری کی فیضان مدینہ حاضری. فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. ہجویر کابینہ مغل پورہ میں مدرسۃ المدینہ کے سرپرستوں کا اجتماع. فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. نگران پاک صدیقی کابینہ کی مقامی ہسپتال میں مریض کی عیادت. فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. ماراثونا میں مدنی قافلے کی آمد کے مناظر. فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. اور اب مدنی خبروں کی تفصیل. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ذمہ داران کی شرعی اور تنظیمی تربیت کا سلسلہ رہتا ہے تاکہ اس عظیم تحریک سے وابستہ اسلامی بھائی مزید بہتر سے بہتر انداز میں سنتوں کی خدمت انجام دے سکیں. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ان دنوں فیضان فرض علوم کورس کا سلسلہ جاری ہے. کورس کے 5ویں روز مبلغین دعوت اسلامی نے مختلف موضوعات پر سنتوں بھرے بیانات بھی فرمائے. آئیے اس کورس کے مناظر بھی دیکھتے ہیں. یا اللہ یا اللہ. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکر کی بوریاں خرید کر صدقہ کرتے تھے. ان سے کہا گیا کہ اس کی قیمت ہی کیوں نہیں صدقہ کر دیتے؟ فرمایا شکر مجھے محبوب و مرغوب ہے، یہ چاہتا ہوں کہ راہ خدا عز و جل میں پیاری چیز خرچ کروں. یاد رکھیے کہ دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کو جو تعلیمات دی ہیں وہ 2 قسم کی ہیں. نمبر 1 عقائد و نظریات اور نمبر 2 اعمال. اگر آپ یہ ذہن لے کر سیکھیں گے اور سنیں گے کہ یہ وہ باتیں جو ہم نہیں جانتے اور ہمیں معلوم ہو رہی ہیں، یہاں تو بہت اشارتاً بتایا جا رہا ہے، صرف ایک حوالہ دیا جا رہا ہے، تھوڑا سا تعارف بیان کیا جا رہا ہے، ہم نے اسے اور جا کر پڑھنا ہے. ایک راستے بتائے گئے ہیں، اس کی تفصیل ہم نے حاصل کرتے رہنا ہے کیونکہ ہر شخص پر اپنے متعلقات کا علم حاصل کرنا فرض ہے. صدر الشریعہ علی رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وقف کی آمدنی کا سب سے بڑا مصرف یہ ہے کہ وہ آمدنی وقف کی عمارت پر خرچ کی جائے، اور اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ واقف نے اس پر خرچ کرنے کی شرط لگائی، یعنی اگر اس نے یہ شرط ذکر نہیں بھی کی آمدنی کو وقف کی عمارت پر خرچ کیا جائے تب بھی خرچ کیا جائے. اور عمارت پر خرچ کرنے سے یہ مراد ہے کہ اس کو خراب نہ ہونے دیں. اس خبر کے مزید مناظر دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے اختتام پر دیکھیے. مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران الطاری مد ظلہ العالی نے سلسلہ میرے رضا میں اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے بھی نوازا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اشعار کو جب دیکھتے ہیں تو ایک ہی لفظ کو اتنی جگہوں پر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ واقعی صحیح کا کسی نے کہ ردیف قافیے حروف یہ جیسے کہ بارگاہ اعلیٰ حضرت میں حاضریہ دیتے ہیں کہ کچھ ہمیں بھی کسی جگہ پر لکھ لیجئے کہ آقا کی نعت اور کلام میں کہیں نہ کہیں ہمارا شمار بھی ہو جائے. عموماً شعراء کی جب کتابیں پڑھی جائیں گے تو ہم کہیں گے اچھا ایک اچھا شاعر ہے، لیکن یقین جانیے اعلیٰ حضرت کے ہدایت بخشش جس سے پڑھا اور صحیح پڑھا وہ یہ کہہ کر نہیں بند کرے گا کہ یہ شاعر تھے. صرف ہدایت بخشش پڑھ کر بند کرنے والا بھی کہے گا کہ یہ مفسر قرآن ہے، یہ حدیث کی شرح بیان کرنے والے ہیں.
یہ فقہ بیان کرنے والے ہیں، بلکہ یہ منطق کے امام ہیں، یہ فلسفے کے امام ہیں، یہ فقہ کے امام ہے۔ اس ہدایت کے بخشش کو پڑھنے والا یہ کہے گا کہ الحمدللہ محبت الہی کی ایک اعلیٰ منزل پر فائز ہے امام احمد رضا، عشق رسول کی ایک اعلیٰ منزل پر فائز ہے امام احمد رضا، اس کے کہے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اسی طرح میں نے حکیم کے اقوال پڑھے تو ہدایت کے بخشش پڑھ کر حکیم لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے ہدایت کے بخشش میں صحت و تندرستی کی بھی بدری بھول عطا فرمائے، یعنی اطباء کہتے ہیں کہ ان کی نظر طب پر بھی گہری تھی۔ شاید کہہ سکتے ہیں کہ کوئی تو ایسے علوم ہو جن کو اعلیٰ حضرت اپنے ہدایت کے بخشش میں لکھتے نہ ہو۔ کیوں رضا کرتے ہو ہنستے اٹھو جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے، جب وہ غفار ہے کیا ہونا۔ اللہ کی رحمت پر، اس کی غفاری پر، اس کی ستاری پر کیسی نظر ہے اعلیٰ حضرت کی۔ کیوں رضا کرتے ہو ہنستے اٹھو جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ کی رحمت سے سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ گناہ گاروں سے فرمایا جا رہا ہے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ گناہ بخشنے والا ہے، اور گناہ کون بخشے سوائے اللہ کے۔ قربان جانے کا جی چاہتا ہے اعلیٰ حضرت کے اوپر تو کمال ہے اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت کمال ہے، کمال ہے۔ گناہ رضا کا حساب کیا وہ اگر لاکھوں سے ہے سوا، مگر تیرے عفو کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے، اللہ نہ حساب ہے نہ شمار ہے۔ گناہ رضا کا حساب کیا وہ اگرچہ لاکھوں سے ہے سوا، اتنے لاکھوں سے سوا، اتنے 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 لاکھوں سے بھی ہمارے جتنے بھی ہیں کوئی شمار ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کوئی شمار نہیں، اس کی کرم کا کوئی شمار نہیں۔ ذرا دیکھیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کس طرح ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امیدیں دلائی ہیں۔ یہ ایک زبردست ولی کامل اور بہت اچھے زبردست عالم دین کی یہ بھی ایک بہترین علامت ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے مایوس نہیں کرتا۔ تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف عطا، ہے تجھی پہ بھروسہ، تجھی سے دعا ہے، تجھی پہ بھروسہ، تجھی سے دعا، مجھے جلوائے پاک رسول دکھا، مجھے جلوائے پاک رسول دکھا، تجھے اپنے ہی عز و علا کی قسم۔ مایوس نہیں ہونے تھے، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ وسیلہ پیش کر کے گناہوں کی مغفرت، گناہوں کی بھیک، رحمت کا سوال کرتے رہتے ہیں۔ نقصان نہ دے گا تجھے عصیاں میرا، غفران میں کچھ خرچ نہ ہوگا تیرا، جس سے تجھے نقصان نہیں کر دے معاف، جس میں تیرا کچھ خرچ نہیں دے مولا۔ میرے گناہ اللہ تجھے کیا نقصان پہنچائیں گے، غفران میں کچھ خرچ نہ ہوگا تیرا، اگر تو بخش دے گا تو تیرا کیا خرچ ہوگا۔ اب لکھتے جس سے تجھے نقصان نہیں
کہ نقصان نہ دے گا تجھے اسیا میرے گناہ نے تجھے نقصان تو نہیں پہنچایا، جس سے تجھے نقصان نہیں کر دے معاف، تو معاف کر دے گا، تیرا کیا نقصان ہے؟ جس میں تیرا کچھ خرچ نہیں، کس میں خرچ نہیں؟ غفران میں، مغفرت کر دے، تو جس میں تیرا کچھ خرچ نہیں، دے مولا ہمیں مغفرت دے دے، ہمیں معافی دے دے کہ ہمارے کسی گناہ نے اللہ کی رحمت کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ ہمیں کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا راستہ بتایا ہے، واللہ اعلیٰ حضرت ہے۔ ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے اسکاٹ لینڈ کے شہر لمسٹن کی جامع مسجد انوار مدینہ میں حضرت مولانا عبد الرشید گولڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کی سعادت حاصل کی۔ انہوں نے دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے ذریعے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہتے اور دعاؤں سے نوازتے ہوئے اپنے مدنی تاثرات میں ارشاد فرمایا، میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بوسیلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان حضرات کو یہ توفیق عطا فرمائی، سعی کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، شب اور روز بے انداز مصائب و اعلام بھی رکاوٹ بنتی ہے، لیکن ان کے سامنے اللہ رسول کے لیے تمام رکاوٹیں صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ دور کر رہے ہیں، اور الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل وسیلہ سے، سرکار غوث الاعظم کے توسل وسیلہ سے، اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے توسل سے، بزرگان دین کے توسل سے، یہ قافلہ جو عشق مصطفیٰ سے سرشار ہے اپنی منازل کو، اپنے منزل کو طے کر رہا ہے۔ لوگ آ رہے ہیں اور یہ حضرات دور دور سے دور دور مقامات پر تشریف لے جا رہے ہیں، دل کی گہرائیوں سے خدمت فرما رہے ہیں۔ یہ وہ کام ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کے سپرد فرمایا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مہربانی ہے کہ سرکار کی امت کو، علماء فضلاء کو یہ کام عطا فرمایا۔ تو امیر ملت اللہ تبارک و تعالی ان کی عمر درازی فرمائے، انہوں نے چند عرصہ کے اندر، بہت کم عرصہ کے اندر الحمدللہ مشارق و مغارب میں، جنوب و شمال میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام اور سنت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر گھر میں، ہر محلے میں، ہر مسجد میں، ہر مقام پر یہ دلی خواہش ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی، اس میں گرامی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نعرے لگنے، اس سے بڑا اور کوئی بات نہیں تھی۔ سب سے اعلیٰ بات یہ ہے، سب سے افضل بات یہ ہے کہ میرے آقا مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی تمام روح زمین پہ ہر جگہ پھیل رہا ہے، اور یہ حضرات دن رات کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان کے ساتھ پیار ہے، اور مولانا الیاس صاحب قادری مدظ اللہ العالی دامت برکاتہم العالیہ جن کے ساتھ میری دلی تعلق 30 سال سے میں انہیں جانتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کام کے لیے ان کو چن لیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور نبی کریم کا عشق جو ہے وہ تمام مشارق و مغارب میں پھیلا دیا جائے۔ الحمدللہ صحیح کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اور شب و روز یہ کام ہو رہا ہے۔ آج سے کافی عرصہ پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اس کام کے لیے قبلہ محمد الیاس صاحب قادری مدظ اللہ العالی دامت برکاتہم العالیہ قادری کو منتخب فرمایا، جو تمام مصائب و احرام کو برداشت بھی کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل سے چند عرصہ میں پوری کراچی کے اندر انہیں کامیابی ہوئی، اور اس کے بعد پورے پاکستان کے اندر، اور اب انشاءاللہ یورپ کے اندر اور تمام علاقوں میں الحمدللہ انہیں بے انداز بے حد کامیابیاں نصیب ہو رہی ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں مزید کامیابی عطا فرمائے، اور یہ ذات اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے دن اور رات کام کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی سعی کو بارگاہ کریم میں قبول، منظور، مقبول، مبرور فرمائے، اور علامہ صاحب کو اللہ تبارک و تعالی زندگی خسری عطا فرمائے تاکہ مزید دین کا کام کر سکیں۔ سابق پارلیمانی سیکرٹری برائے دفاع چودھری خورشید زمان صاحب نے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں حاضری کی سعادت حاصل کی۔ اس دوران انہوں نے عالمی مدنی مرکز میں قائم دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کا دورہ بھی فرمایا۔ انہوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی
خدا مدنی ماحول نہ چھوٹے کبھی بھی، خدا مدنی ماحول تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول۔ یقین مقدر کا وہ ہے سکندر، یقین مقدر کا وہ ہے سکندر، جسے خیر سے مل گیا مدنی ماحول، جسے خیر سے مل گیا مدنی ماحول۔ تو آبے نمازی ہے دیتا نمازی، تو آبے نمازی ہے دیتا نمازی، تو آبے نمازی ہے دیتا نمازی، خدا کے کرم سے بنا مدنی ماحول، خدا کے کرم سے بنا مدنی ماحول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جب بھی آتا ہوں مجھے انتہائی روحانی اور دلی سکون ملتا ہے، اور جب بھی اپنے بھائیوں سے ملتا ہوں، پورے پاکستان سے آئے ہوتے ہیں، میں اسلام آباد بھی آپ G11 مرکز میں بھی جاتا ہوں، اور انتہائی خوشی ہوتی ہے کہ اتنے ڈیڈیکیٹڈ ورکرز، اور یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو یہ راہ دکھائے۔ میں جس طرح نیچے اپنے اور اسلامی بھائیوں سے بات کر رہا تھا، اس مصروفیات کی زندگی میں بھی ہم لوگ جو دنیاوی لوگ ہیں، زیادہ مذہبی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی بڑا سکون حاصل کرنے کے لیے ادھر آتے ہیں کہ ہم بھی کوئی آپ لوگوں کی عبادت سے فائدہ اٹھائیں، آپ کی عادات سے ہم کچھ سیکھیں۔ کراچی شہر جو ہے وہ پاکستان کا شاہ رگ ہے، اور یہاں پر الاس قادری صاحب بھی یہیں پہ انہوں نے تحریک کی بنیاد رکھی، اور جتنا مزہ آیا مجھے یہاں پر کس طریقے سے اسلامی بھائی اپنے دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچائی پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین ایک ایسی چیز ہے جو ہم سب مسلمانوں کو ایک تسبیح کی لڑی کی طرح پروئے گی کہ ہم انتہائی تقسیم ہے، ہم برادریزم میں پڑے ہوئے ہیں، علاقائی تقسیم ہے، تو جس طرح آپ کی نسبت مدینے والے سے ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے بزرگوں کی سب کی مدینے والے سے نسبت ہے، اور ہمیں وہ اس دین سے ہی نسبت جوڑنی چاہیے جو مدینے سے اور مکہ شریف سے آئی ہے۔ جی میں سمجھتا ہوں جی کہ اتنا بڑا ٹی وی ہے، اور آپ کا جو ہے بالکل فی سبیل اللہ ہے، آپ کی کوئی کمرشل ایڈز نہیں آتی، کوئی ریونیو نہیں جنریشن، آپ اسلامی بھائیوں نے ہی اس کو چلا رہے ہیں، اور جذبہ ہے جو چلا رہے ہیں، لیکن بہت بڑی آرگنائزیشن، بڑی ڈسپلن کے ساتھ آپ لوگ چلا رہے ہیں، اور اس طریقے سے بھی بڑا رش آتا ہے آپ لوگوں کا نیت خلوص دیکھ کے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ الیاس قادری صاحب جیسے جو ہمارے مرشد ہیں، بزرگ ہیں، استاد لوگ ہیں، انہی سے ہم لوگوں نے یہ باتیں سیکھی ہیں۔ لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ آپ بھائی جو اتنی کتابیں پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم آپ سے اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوئی ہے کتابیں پڑھنے کی، اچھی کتابیں پڑھنے کی۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی قیامت تلک یا الہی سلامت، قیامت تلک یا الہی سلامت، قیامت تلک یا الہی سلامت، رہے تیرے عطار کا مدنی ماحول، رہے تیرے عطار کا مدنی ماحول۔ گزشتہ دنوں ہجویری کابینہ مغل پورہ مرکز الاولیاء لاہور میں مدرسۃ المدینہ کے سرپرستوں کا اجتماع ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے شرکاء کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازتے ہوئے مدنی قافلوں میں سفر، مدنی انعامات پر عمل اور ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے کا ذہن دیا۔ اختتام پر بہتر کارکردگی کے حامل مدنی منوں میں تحائف تقسیم کیے گئے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ان لوگوں کا حساب آسان ہوگا جو دنیا میں اللہ ذوالجلال کی رضا کے لیے اپنا محاسبہ کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی سارے جہاں میں
مچ جائے یہ دھوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم اس پہ فدا ہو بچہ بچہ اس پہ فدا ہو بچہ بچہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ